اسی طرح جب آپ پڑھتے تھے، چھوٹے سے تھے، ناظرہ قرآن آپ پڑھتے تھے، تو جب ناظرہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو جس دن آپ کے ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے اسی دن آپ کے حفظ کی تکمیل بھی ہو گئی. یعنی جتنا ناظرہ پڑھتے تھے وہ ناظرہ پڑھنے کے ساتھ اگلے دن استاد محترم کو ناظرہ کے ساتھ زبانی بھی سناتے تھے، حفظ بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے گئے، اور بچپن میں ہی آپ نے اس طرح حفظ بھی کر لیا. اور جب آپ پڑھ رہے تھے اپنے استاد محترم جو آپ کے ابتدائی استاد ہیں مولانا غلام محی الدین صاحب رحمہ اللہ، خانقاہ میں جن سے تعلیم آپ نے حاصل کی تھی ابتدائی کتابوں کی کافیہ تک، تو قطر الندیٰ نحو کی کتاب کا ایک متن ہے، جب وہ پڑھ رہے تھے تو جس نسخے سے آپ پڑھ رہے تھے اس کی عبارت ایک جگہ سے کرم خوردہ تھی، یعنی کیڑا لگا ہوا تھا اور وہاں سے عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو ایک دن استاد محترم نے ازراہ امتحان آپ سے فرمایا کہ کل میں آپ کو یہاں سے عبارت سنوں گا، سبق سنوں گا، اور آپ نے مجھے صحیح سنانا ہے. تو کہا میں نے عذر پیش کیا کہ حضرت یہاں سے تو جو ہے نا کیڑا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے عبارت کیسے سمجھوں گا. انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتہ، بس کل اگر آپ نے صحیح یہاں سے نہیں سنایا تو میں آپ کو سزا دوں گا. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے وہ آبادی سے دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے مطالعہ کیا کرتا تھا، تیاری کرتا تھا اسباق کی. تو کہا میں وہیں درخت کے نیچے چلا گیا، بیٹھ کے پڑھنے لگا. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں بڑا کوشش کی سمجھنے کی، نہیں سمجھ آیا تو اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو کرم فرما دے، بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا تو درخت کے پتوں میں مجھے سبزی مائل وہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی، میں نے یاد کر لی، پھر وہ غائب ہو گئی. کہا اگلے دن میں نے آ کے استاد صاحب کو وہاں کی عبارت سنائی تو استاد صاحب نے تھوڑی سی رد و قدا فرمائی. تو میں نے آگے سے کہا حضور اگر مصنف خود بھی زندہ ہو کر قبر سے اٹھ کر آ جائے اور کہہ دے عبارت ایسی نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا، مجھے اتنا یقین ہے. اور میں نے استاد صاحب کو اصل واقعہ نہیں بتایا. تو کہا پھر استاد صاحب راولپنڈی گئے، وہاں سے اس کتاب کا وہ صحیح نسخہ لیا جہاں سے کرم خوردہ نہیں تھا، وہ مکمل جو عبارت تھی، دیکھا بالکل ہو بہو وہی عبارت تھی جیسی آپ کے سامنے ظاہر ہوئی تھی. وہ بڑے متعجب ہوئے اس پر. اسی طرح پیر صاحب جو ہے جب پڑھتے تھے دوسری جگہ پر تو وہاں پر آپ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے پڑھ رہے تھے تو ایک وہاں پر آدمی تھے، وہ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے، لوگ ان کی بڑی تعظیم تکریم کرتے تھے. تو ایک دن وہ مسجد میں آئے عامل صاحب، تو باقی لوگ کھڑے ہو گئے، پیر صاحب بیٹھے رہے. تو انہیں غصہ آیا تو انہوں نے کہا تم لڑکے تم نہیں کھڑے ہو رہے، چھوٹا سا لڑکا کھڑا نہیں ہوا، پڑھوں قصیدہ؟ تو آپ نے فوراً جواب میں فرمایا تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں. تو جیسے ہی اس نے یہ بات سنی اور آپ کا رنگ دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے معذرت کی. وہ سمجھ گیا کہ واقعی اس پہ تو خاص کرم ہے قصیدے والے کا، یعنی سرکار غوثیت مآب رحمہ اللہ کا. تو پیر صاحب اپنے دور طالب علمی میں کم عمری میں کم سنی میں بھی ہمیں ان کے ایسے واقعہ نظر آتے ہیں کہ ان کا رنگ شروع سے ہی روحانیت والا تھا، شروع سے ہی آپ پہ اللہ کی خاص عنایت تھی.